السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. چلیے ہم اپنی ویڈیو پہ کنٹینیو کرتے ہیں. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه. بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، توڑ دی. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے، وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب چونکہ ایک چینج اوور ہوا تھا، اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے. تو انہیں موقع ملا، سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی. وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے. انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی. لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی، اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. یہ بات اچھا پرسنل مجھے ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی. دونوں دفعہ ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے لیکن آپ لوگ اگر مجھے کلیئر کریں، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے واپس نہیں جانے دیا کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کا کچا چٹا کھل جانا تھا، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مطلب یزید نے ہی بھیجا تھا نا ابن زیاد کو کہ بھائی ان کو جا کے وہ کر دینا ہے کہ بھائی یہ بیعت جو ہے یہ توڑ دیں. تو پھر انہوں نے تو یزید کے کہنے پہ بیعت توڑی نا، تو پھر ان کا کیا کچا چٹا کھل جانے کی بات ہوئی ہے؟ کسی کو کلیئر ہو رہا ہے کہ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو واپس نہیں جانے دیا؟ نہیں فرحین، وہ یزید نے بھیجا تھا کہ ان لوگوں نے جو بیت کو توڑا تھا نا، جن لوگوں نے، تو وہاں پہ وہ گڑبڑ کر رہے تھے. وہ ان لوگوں کو گھیر کے بھوکا پیاسا رکھ کے ان لوگوں کو مار کے چاہ رہے تھے ان سب کو قتل کر دیں. تو سازش ان لوگوں نے کی تھی، کوفہ والوں نے، نہ کہ یزید نے. یزید نے تو ابو زیاد کو ان کو بھیجا تھا نا کہ وہ آپ جا کے ان سب کو وہ کریں، تو اس کے ڈر و خوف سے ان لوگوں نے بیعت اپنی توڑ دی تھی، جو کی تھی بیعت نا کہ حضرت حسین سے بیعت کریں گے. ان کو وعدہ کیا تھا، ان کو خطوط لکھے جس بیسس پہ وہ یہاں قریب آئے. حالانکہ ان کو قریب آنے سے پہلے ایک آدمی نے جا کے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ وعدہ خلافی کریں گے، لیکن وہ اتنے قریب آ چکے تھے تو پھر انہوں نے پیچھے جانا گوارا نہیں کیا حسین رضی اللہ عنہ نے. تو پھر انہوں نے کہا ہاں بولیے جی بولیے آپ کیا بتا رہی ہیں؟ پوچھیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب یزید نے بس یہ کہا تھا کہ ان کی بیعت توڑنا ہے تاکہ یزید کو خلیفہ مانے رہے، لیکن یزید نے یہ آرڈر پاس نہیں کیے تھے کہ بھائی یہ بھوکا پیاسا رکھو، قتل کرو، یہ کرو. یہ بولا جا رہا ہے نا کہ اگر واپس بچ کے چلے جاتے تو وہ بتاتے کہ بھائی ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا، یہ سب انہوں نے کیا. یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے یزید تک. وہ بتاتے ہیں نا کہ کوفہ والوں نے ہمیں لکھا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ پہلے وہاں پہ رول کرتے تھے نا، تو ان کے بیٹے کو بلایا تھا کہ آپ آئیے تو ہم یہاں پہ آپ کے
اوپر بیعت کریں گے. تو معاویہ کا ان سے لڑائی ان لوگوں کی وہیں سے شروع ہو گئی تھی نا حضرت، کیونکہ ایک ہی وقت میں یہ دو خلیفہ تھے نا اس وقت. تو حضرت معاویہ بھی رول کر رہے تھے اور یہ بھی رول کر رہے تھے. دونوں حضرت علی کا دونوں کا تھا نا ایک ہی ٹائم میں. بس یہی میں یہی جاننا چاہتی تھی، کچا چٹا کھلجانا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ بیعت وہ توڑنے مطلب کو کہ وہ اگر آتے نا، اگر ان حسین رضی اللہ عنہ بچ کے کسی طرح اگر وہ نکل آ کے ابو زیاد کے پاس اس کے پاس آ جاتے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس، تو لڑائی ختم ہو جاتی. تو یہ تو کوفہ والے نہیں چاہ رہے تھے نا کہ لڑائی ختم ہو جائے. وہ پول نہیں کھولنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دھوکہ دے کے ان کو ختم کیا نا انہوں نے. صحیح. باقی لوگوں کو سب کو کلیئر ہو گئی نا یہ والی بات؟ کوئی کسی کا سوال تو نہیں ہے نا یہاں پہ بھی؟ چلے ٹھیک ہے، پھر آگے کنٹینیو کرتے چلے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہنا چاہے؟ چلے سر، جزاک اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اپنی طرح سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. کھلی حدیث. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہوتا ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی. احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر دو. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت کا، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا. لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے. ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے. 3 آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایجیٹیشن. اگر پرامن ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا. لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو. ورنہ سوچئے نواسۂ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا. آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نا، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کمی. لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. وائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں کیا.
آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو. اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے ایک سنی شاعر، بہت بڑے عالم، جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے. ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھا. جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قتل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں. اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی. ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے، بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر. اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہیں، ان کا بھی بادشاہت تھی، اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی. اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا. اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے.
پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو. صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمے لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور. کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے تھے. کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا. نوٹ کر لیجیے اس بات کو. حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لی. تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا وقت کے نظام میں. اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. مدعی خلافت نہیں تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا آپ کو، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے. لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں، مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے ہی قتل کر دیں گے. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ اللہ خرصلہ، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کے اس سے معاملہ کر لوں. لیکن انہوں نے قتل کیا. اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے، کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ، ویٹ اینڈ سی، دیٹس آل. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں.
ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں اور گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی۔ یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز۔ اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی ہیں، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی ہے، حضرت حسین کے لیے بھی ہے۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ مجروح ہو جاتا۔ یہ رسول کے ساتھ بھی ہے، رسول نے ان کا تزکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں، جو معتدل مزاج کے، اور اکثریت ان کی، یہ تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی۔ جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہیں، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ
وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے معاملہ؟ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے. دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا. تم بھی طالب، میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، خواہ عبداللہ ابن عباس ہیں، خواہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا. علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں. حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں. فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ. تو یہ حضرت علی ہے رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا، ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں. تو یہ 3 کتابچے ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں. اب یہ کہ آخری بات یہ ہے کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں. بغاوت نہیں کی. کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا. ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے، فتوے کی زد میں آ جائے. یہ معاملہ تھا. اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی نا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے. نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہیں، نہ حدود اور قصاص کے معاملات، کچھ بھی نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی. بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں. میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود. سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں. فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے، فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے گا. اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے. اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں، وہ ایک تحریک ہے. جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا، لیکن تحریک پاکستان. اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت. یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالد دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان سب کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی. بغاوت، یہ خالد دینا ہال. اسی میں سن 91 یا 92 میں میں نے 3 دن تقریریں کی تھیں، جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں. ایک آج شام کو،
ایک کل شام کو رات 9 بجے، آج بھی کل بھی، ایک پرسوں اتوار کی صبح کو 10 بجے ہے کیا 11 بجے، تو عید میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے، تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے، تاریخ کے عوامل کیا ہیں، کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے، کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے، وہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں، لپ سروس، کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے، مدح کے بیان کرتے رہے، منقبت بیان کرتے رہے، حضور کی نعتیں کہتے رہے، اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کرے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی، ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اسوہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جی یہاں پہ کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ مولانا ثاقب پہ کریں گے۔ کیا اس کے بعد اور کیا کرنا تھا؟ ویڈیوز پلے کرتے رہیں گے نا ہم لوگ ڈفرینٹ علماء کرام، اچھا تو اب جو ہے مولانا ثاقب کی ہوگی نیکسٹ۔ اچھا یہ سب کو سمجھ آ گیا تھا، یہ لاسٹ کا جو انہوں نے بتایا تھا سمجھ آ گئی تھی سب؟ یہ سارا پوائنٹ سمجھ آ گیا تھا کہ کس طرح سے وہ جو مکہ اور یہ ان کا کیا مسلم بن عقیل کا تھا، اور وہ سب سمجھ آ گیا تھا پورا؟ بس اس میں ہاں جو نئی جو بات ہمیں جو ڈسکس نہیں کی تھی وہ میرے خیال سے بس ایک ہی ہے کہ یہ کہ اسٹیٹ کے ساتھ ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی جو ہماری پاکستان ہے ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ مطلب گورنمنٹ جو بھی ہو جیسی بھی ہو ہمیں تو بس اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ہمیں سپورٹ ایکچوئل میں اسٹیٹ کو کرنا ہے اپنی نا یہ بات۔ لیکن پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا، پہلے بس تھا جو ایک دفعہ آپ نے حکومت قائم کر دینی ہے یا خلافت قائم کر دینی ہے اور اس کو بس لے کے چلنا ہے، اب آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرت دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تک تو ایک ہی خلیفہ، اس کے بعد جب آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت جب آئی تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے لوگ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ لوگ سب لوگ چاہ رہے تھے نا کہ قتال کا بدلہ لیا جائے۔ ان کو گھر میں جو گھیر کے 40 دن 30 دن کتنا گھیرا تھا نا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور پھر ان کو گھر میں قتل کیا، پیچھے سے بیک سے دوسرے کے گھر سے گھس کے جا کے، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پہ ان کا چھینٹا آیا تھا خون کا، تو اس طرح کر کے ان کو قتل کیا تھا۔ تو اس کا بدلہ قصاص لینے کے لیے تو یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، ان کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ تو ادھر سے پھر علی یعنی ان کے علی رضی اللہ عنہ کی ان کی حکومت وہاں تھی مدینہ کی طرف، تو ادھر سے یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں بدلہ چاہیے ہر حال میں۔ تو اس طرح سے یہ دو الگ الگ جب گروپ بن گئے تو اس وقت پھر جب لڑائی جھگڑا یہ شروع ہوا کہ نہیں، ہمیں پھر جنگ کرنی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان میں علی میں ان دونوں کے اندر جنگ ہو گئی نا بہت زیادہ، کتنے لوگ مرے، کتنے 70,000 پتہ نہیں، کافی سارے لوگ کر کے قتل ہو گئے۔ تو اسی وقت سے اختلافات ہو گئے، کیونکہ ایک جگہ ایک کی حکومت رہی، ایک جگہ ایک دوسرے کی حکومت تھی۔ تو اسی طرح سے پھر ان کا یزید وہ جو ان کے معاویہ کی خلافت مطلب مدینہ میں تھی نا کہہ رہی ہیں، اور یہ جو سب تھے یہ کہیں اور مکہ میں، ہاں معاویہ کے ساتھ والے حضرت معاویہ اور ہاں تو وہ الگ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ معاویہ کے پھر بیٹے تھے نا وہ یزید، معاویہ کے بیٹے تھے، تو جب انتقال ہونے لگا تو ابو بکر صدیق کے بیٹے اور عمر فاروق کے اور وہ جو 5 لوگوں کو بتایا تھا ان میں سے ایک ہٹ گئے تھے، تو 4 آدمی تھے جو کہ مخالفت کر رہے تھے۔ بعد میں 2 خاموش ہو گئے کہ چلو ان کا بیٹا ہی بن گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ عمر فاروق نے بھی منع کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بناؤں گا، آپ بھی نہیں بنائے۔
تو لیکن جب بنا دیا گیا انہوں نے تو پھر سوچا کہ اب لڑائی جھگڑا ہونے سے بہتر ہے 2 آدمی خاموش ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، 2 خاموش ہو گئے، لیکن 2 کے اندر اختلافات ہو گئے، جو بقیہ 2 بچے انہوں نے کہا نہیں ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہمیں لڑائی جھگڑا اس سے آگے کا تو کرنے میرے کے خیال لیے سے کل سب کو ہاں کلیئر ہو گیا تھا، یہ والی باتیں ہے تو نا ہو گئی تھی وہ، نا، ہاں جو بیک ہاں وہ گراؤنڈ آپ کلیئر بتا ہو رہی گیا میرے خیال سے ہاں میں تو حضرت علی اسی رضی اللہ عنہ کا ہاں دور بھی وہ دیکھنا پڑے گا جی تھوڑا ویڈیوز میں نا، تو ہاں اور زیادہ چیزیں انہوں نے جب مدینہ سے بھیجا تھا نا کہ جا کے گورنر کو بھیجا کہ جا کے وہاں پہ ختم کرو یہ لڑائی جھگڑا جو شروع ہو رہا ہے، تو اس نے ان کے گورنر نے کیا نام تھا اس کا زیاد تھا نا، ہاں ابو ابن زیاد یا زیاد کیا نام تھا تو، میرے خیال سے، ہاں جی ابن زیاد، تو ابن زیاد نے جا کے وہاں پہ، اب یہ نہیں پتا الحمد چلتا کہ ابن للہ زیاد وہاں گئے تھے تو جی جی آپ ابن بولیے، میں زیاد غلطی وہاں سے گئے تھے ابن زیاد وہاں گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے جنہوں نے کہ ان سے وہ کیا تھا بیعت کرنے کے بعد سب بیعت توڑ دی، یعنی بیعت کرنے کے بعد تو کہتے ہیں پھر کافر ہو جاتا ہے نا آدمی اگر بیعت کو توڑ دیتا ہے تو انہوں نے کیا تھا، حسن ان سے کہا تھا حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ آئے اور ہم 13,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب ادھر سے یہ آئے تو وہ کہتے ہیں ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا، حالانکہ انہوں نے ڈر اور لڑائی اور اس کے لیے نہیں بھیجا تھا، انہوں نے صلح کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو گردن کاٹ کے ہمارے پاس سر لے آؤ، کبھی نہیں یہ بولا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، بلکہ آنکھ میں ان کے آنسو آ گیا جس وقت وہ لا کے تشت پہ اس نے رکھا اور لکڑی سے سر ہلا رہے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل ملتی تھی، تو اس لیے وہ چیز ان کو بہت تکلیف دی، انہوں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، تو یہ یہاں کے لوگ جو کوفہ کے لوگ جو رو بھی رہے تھے مارا پیٹا پھر خود ہی رونے لگ گئے نا، تو یہی لوگ تھے جنہوں نے کی بیعت بھی توڑی اور انہی لوگوں نے ان کو قتل کر کے سر اٹھا کے وہاں بھیجوایا، یہ سارا کچھ، تو یہی اسی میں بس لڑائی ہو گئی، یہ شیعہ سارے بن گئے جو مار پیٹ کے ان کو ختم کر کے اور پھر رونا شروع ہو گئے اور پھر اپنے ہی کو پیٹنے لگ گئے، اپنا ماتم کرنے لگے، یہ جہاں تک ہسٹری ہے یہ سمجھ آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، چلے اب ان کی ویڈیو ہم رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، جیسے گھر سارے اللہ کے ہیں مگر بیت اللہ، اونٹنیاں ساریاں اللہ کی ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹی ناقۃ اللہ، تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قومیں جو ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خوشی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں، اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں، ہوٹلوں میں شراب اور زنا اور ڈانس وغیرہ، یہی ہونا چاہیے، مگر یہاں لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں، نیتیں بد ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے سال شروع ہونا چاہیے، اصل میں لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض جو ہے وہ جم چکا ہے، اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے، اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں، کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہے۔ آپ اگر رسالوں کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اب بھی مظلوم ہیں، تیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ، اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرم آتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونا
اور ذی الحج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں، ناچتے رہیں، مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا، تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہوشیار کے برہ دمے تیغست قدمرا، کہ اے اللہ کے نیک بندو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہیں وہ تلوار ہے، تلوار پر چل رہے ہو۔ جانیں قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ذی الحج بھی قربانی پر ختم ہوا اور امام حسین رضی کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، نہ بینی کہ ہاں شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ امید ہر نام، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالہ رکھتا ہے، ان کو جام محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سر کٹوں کا دین ہے، اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں، ڈانس کر رہے تھے، وہ عیسائی ہو جائیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں، یہاں تو رونا دھونا ہے، ایسا رونا دھونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، قربانیوں کو یاد رکھنا۔ اور اسی لیے یہ رسالہ علم و آگئی جو آیا اس مہینہ کا، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے نہ میرے خطبے سے کیونکہ بات تھی جو میں سنا رہا ہوں، کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے، یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین رضی اللہ نے اپنی سرپروشی سے مکمل کر دیا۔ وہی بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حرم کی ساری کہانی کیا ہے؟ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، اور جب دین تکمیل کو پہنچا، اللہ کے آخری نبی زمین پر آئے، تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اس کی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ میڈیم۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا ہے، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی، در مسلخ عشق جز نکورانا کشند، عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکستہ جھوٹا ہے۔ یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر دیے۔ در مسلخ عشق جز نکورانا کشند، عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو۔ لاگر صفتنا و زشت خورانا پسند، اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش۔ جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ، یہ جان فروشوں کا قافلہ، وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچتے اللہ کی راہ میں کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسلخ عشق جز نکورانا کشند، لاگر صفتنا و زشت خورانا کشند۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے، وہ ہماری نظر میں ہے کہ بھائی مارے گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں دو جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔
اب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا ہے حقائق چھوڑو جی یہ بات سے کیا رہے، نہیں آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے۔ اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا میں گناہ نہیں سمجھتا، پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا، اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جب امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے، راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا، ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا، اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہے کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے، وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورگ میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الرحام اور ثانیہ کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے توتے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کچھ صحیح نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جی کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بے وقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا، تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا۔ صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات ہے میں گورنر میرے ہاتھ پر، یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا، ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس نے صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا، امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین کا بیان کرتا ہے، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں ثانیہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ القصری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبی الشباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد قصری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے،
وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے, انہیں تو لوگ روکتے تھے. میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی پر لعنت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ واپس آنا چاہتے تھے. خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے, اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی. محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی, یہ سب جھوٹی باتیں. میں نے 2 راوی جو ان کے نشان دے دیے, اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا, باقیوں نے تو بلا سند کے نقل کر دیا نا. کیسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی ہے, کون بیان کرتا؟ زکریا بن یحییٰ زریع مجہول, اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری جس کو کہتے ہیں بغیث ناصبی, ایسا دشمن علی کہ مکہ کے منبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لعنت کرتا تھا. مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا, اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ. وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی. پھر اس کی کہانی لئی پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا. تو اللہ کے لیے توبہ کرو, حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا, اور یہ بات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون. امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا, جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا. ظالموں شرم کرو, وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا. 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا, آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو, ان ظالموں سے جان چھڑائی. وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا, امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر. حضرت سلیمان بن سرد خزائی, اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا. اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ لو, اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا, کرفیو نافذ کر دیا, ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے, ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی کی. مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا. بالکل صریح جھوٹ. کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا. وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کے فدائی تھے. اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیذا فاضلا جن کی شہادت کے واقعات لکھا, اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا, اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے, اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا. بدلہ لینے کے لیے اٹھا, اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں. 4000 آدمی کربلا میں گئے, امام حسین رضی کی خبر پرائد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے. عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کے بیچارے مارے گئے, شہید ہو گئے. بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا, مختار ابن ابی عبیدہ سکری, اس نے ایک ایک کا صفایا کیا. شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے. مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے. اپنی جانیں انہوں نے دے دی, اپنا وعدہ نبھا دیا. تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا. بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد سے کارن میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی, وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا, اتنے میں دوسرے کھا گئے. اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا. اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا. اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا, مگر اس نے چالاک تھا. اس نے کہا پسرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیات. اور بات اتنی, ایک باپ تھا, اس کا بیٹا تھا, وہ گم ہو گیا, مل گیا. بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا, دھوکہ کیا, یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے, مارے گئے. ظالموں, اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر. حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی کہ اس وقت روئے, تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی. اور اگر اس کے بارے میں شبہ تو سلسلۃ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں, ساری اکٹھی کر دی. میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی تبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں. یہ 23ویں جلد ہے. ان عائشہ تا ام سلمہ قال اب کی شک کا ہوا, یعنی عبداللہ بن سعید, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہدہما لقد دخل علی البیت مرک لم یدخل علی قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی, تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول, اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ
शहीद कर दिया जाएगा। वह नशेता रहे तो मन तरबत रज़ी युक्तर बिहा, तो फिर उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि उस ज़मीन की मिट्टी दिखाई जाए तो मैं उसकी मिट्टी आपको दिखा देता हूँ। काला फ़खर तरबतन हमरा, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह कहती हैं हज़ूर ने फिर सुर्ख मिट्टी भी मुझे दिखाई कि ये उस फरिश्ते ने मुझे मिट्टी दी है। सही हदीस, कोई शक शुबा नहीं। और जिसकी मौत पर अल्लाह का रसूल जो उसकी रूह इज़्तिराब में आई, ये भी आगे हदीस आती है अन इब्न अब्बास क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरा नाइम बिनिस्फ़िन नहार। और मैं हैरान हूँ इसी हदीस को ये शेखुल कुरान अपनी किताब तनक़ीह रिवाज जो लिखी है मिशकात शरीफ, उसमें बिल्कुल सही करार दे चुका कि कोई शक नहीं, वाकई सही हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह ने हज़रत हुसैन की शहादत की खबर भी दी थी। और ये भी ठीक है कि हुजूर को देखा गया था, आप रोते थे। ये खुद माना है सलाहुद्दीन यूसुफ तनक़ीह रिवाज 4 जिल्द, मगर किताब में जिक्र नहीं करते। जब रिसाले लिखते हैं, तकरीरें करते हैं, बस कूफियों ने बुलाया चले गए। अब जिसकी पैदाइश के वक्त ही अल्लाह के फरिश्ते ने इतला दे दी, और इस वाक़या को हम भी इतना समझा कि बाकी इतलाएं देने के लिए रोज फरिश्ते आते थे, मगर इसके लिए फरमाया ऐसा फरिश्ता आया जो कभी भी आसमान से पहले नाजिल नहीं हुआ। तो इब्न अब्बास फिर जिस दिन शहीद हुए उस दिन का वाक़या बयान करते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरनाम बिनिस्फ़िन नहार। इसको भी सही कहा कि मैंने दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, वह कायम अशस अकबर बियदि कारूरा फीहा दम। हुजूर खड़े थे, आपके बाल बिखरे हुए थे, बदन मुबारक पर, दाढ़ी मुबारक पर, सर मुबारक पर मिट्टी पड़ी हुई थी, हाथ में शीशी थी, उसमें खून भरा हुआ था। फ़क़ुल्तु बिअबी अंता उम्मी या रसूलल्लाह मा हाज़ा। मैंने घबरा कर कहा अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है, आपकी क्या हालत बनी हुई है और ये खून कैसा? काला हाज़ा दमुल हुसैन व अस्हाबी। फरमाया ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। लम अज़ल अल्तक़ितु मुंज़ुल यौम, मैं सुबह से इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। फ़अहसैना ज़ालिकल यौम, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु फरमाते हैं हमने वो दिन और घड़ी याद कर ली। फ़वजदू क़ुद्रा फ़ी ज़ालिकल यौम, जब काफ़िला लुटा पिटा वापस आया तो हमने देखा कि वाकई वही दिन था और वही वक्त था जब रसूलुल्लाह बेचैन थे, आलम में उनका नवासा शहीद हो रहा था। उनके हाथों से लुटी बाग़े रिसालत की बहार, जो नमाजों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला। चलिए इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है ना? चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।